باوجود میرے پاس مال و دولت، طاقت و قوت، علم و فہم، عقل اور دانشوری موجود ہے، لیکن میں ان تمام کے باوجود اپنے کام کو پورا نہیں کر پا رہا ہوں، اپنی بیماری دور نہیں کر پا رہا ہوں، اپنی مشکلات کا حل نکال نہیں پا رہا ہوں۔ اب ایک ہستی ہے جو آسمانوں میں ہے کہ اب اس کو ندا دینے کا وقت ہے، اس کو پکارنے کا وقت ہے۔ وہ پکار کو سن کر ایسا جواب دیتی ہے کہ ایسا جواب دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل کی کل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام، رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی خدمت ہے۔ حضرات، ہم انسانوں کی زندگی کے اندر کئی موقع ایسے آتے ہیں جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ رکا ہوا کام جلدی سے پورا ہو جائے، ہم پر آئی ہوئی مصیبت جلدی سے ٹل جائے اور اس مشکل اور غم کی گھڑی میں کہیں سے مدد مل جائے، باوجود اس کے کہ ہم اپنی ساری کوششیں کرتے ہیں اور اپنی پوری تگ و دو کرتے ہیں، اپنی پوری جان اور مال لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے پورے نہیں ہوتے، کئی تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری دور نہیں ہوتی، اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہماری یہ تکلیف دور کرنا ہمارے بس میں نہیں رہا، اب یہ فائدہ حاصل کرنا ہماری طاقت سے باہر ہے، اب یہ غم کا پہاڑ جو مجھ پر ٹوٹ پڑا ہے اس کو میں ہٹا نہیں سکتا، اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا، تو ایسے میں آدمی کسی کو آواز دیتا ہے، کسی کو پکارتا ہے اپنی مدد کے لیے، اپنی ہمدردی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، اپنے سے بڑے کو، اپنے سے طاقتور کو، اپنے سے زیادہ اختیار والے کو آدمی بلاتا ہے، آواز دیتا ہے۔ اس کا یہ بلانا اور آواز دینا ایک امید کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے اس غم کو یہ دور کر دے، ہو سکتا ہے میری اس مشکل کو یہ دور کر دے، ہو سکتا ہے ہمیں رکے ہوئے اس فائدے کو یہ مجھے مجھ تک پہنچا دے۔ اس امید کے ساتھ بندہ کسی اور کو پکارتا ہے۔ اسلام نے اسی کو تو دعا کہا ہے۔ دعا ہے کیا؟ یہی پکار، امید کے ساتھ لگائی گئی آواز، اس امید کے ساتھ کہ اب باوجود میرے پاس مال و دولت، طاقت و قوت، علم و فہم، عقل اور دانشوری موجود ہے، لیکن میں ان تمام کے باوجود اپنے کام کو پورا نہیں کر پا رہا ہوں، اپنی بیماری دور نہیں کر پا رہا ہوں، اپنی مشکلات کا حل نکال نہیں پا رہا ہوں۔ اب ایک ہستی ہے جو آسمانوں میں ہے کہ اب اس کو ندا دینے کا وقت ہے، اس کو پکارنے کا وقت ہے۔ وہ پکار کو سن کر ایسا جواب دیتی ہے کہ ایسا جواب دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔
جو خود قرآن میں کہتی ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مصیبت زدہ کی پکار کو سن کر اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ یہ پکارنا، یہ بلانا، یہ آواز دینا، اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ اور دعا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک مومن بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی۔ جب اس کو نظر آتا ہے کہ دنیا کے سارے دروازے بند، ایک بھی دروازہ ایسا نہیں ہے جو کھلا ہو جہاں سے مدد کی امید ہو، جب سارے راستے بند نظر آتے ہیں تو اس کو ایک راستہ نظر آتا ہے، اور وہ راستہ ایسا ہے کہ جہاں اس کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کی مدد شروع ہوتی ہے۔ دعا، پکار، یہ ایک عبادت ہے۔ جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے، انسان کا وجود جتنا پرانا ہے، اتنی ہی یہ عبادت پرانی ہے۔ اس روئے زمین پر کی جانے والی سب سے پہلی عبادت انسانوں کی طرف سے وہ عبادت اور پکار۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سب سے پہلے سکھائی گئی عبادت کرنے کا طریقہ وہ دعا تھی کہ مانگو، ہاتھ پھیلاؤ، امید کی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھو اور اس سے فریادیں کرو۔ یہ عبادت کی روح ہے۔ رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں اس عبادت پر سب سے زیادہ زور دینا چاہیے بندے، اور لوگ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 3 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ جس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ وہ روزے دار جو صبح سے لے کے غروب آفتاب تک، مغرب تک بھوکا اور پیاسا اللہ کے لیے رہتا ہے، اللہ اس روزے دار کی دعا رد نہیں کرتا۔ یہ وقت ہے اللہ کو پکارنے کا، اپنے مسائل کو حل کروانے کا، اپنی حاجتوں کو پورا کروانے کا، اپنی مشکلات کو دور کروانے کا، غموں کے بادل کو چھٹوانے کا یہ وقت ہے کہ آدمی مانگے، اللہ سے خوب مانگے۔ واحد ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے نہ کوئی دن مقرر، نہ کوئی جگہ مقرر، نہ کوئی وقت مقرر، نہ کوئی حالت مقرر، ہر حال میں، ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر وقت میں بندہ اللہ سے مانگے، اللہ کو اس کی طرف متوجہ پائے گا، اللہ کو غافل کبھی نہیں پائے گا۔ وہ خود کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تیرے رب نے کہا مجھ سے مانگ مجھ سے، آواز دے مجھے، میں تیری آواز پر جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری اس عبادت سے گھمنڈ کرتا ہے، استکبار کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، سیدخلون جہنم داخلین، اس کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ آدمی مانگے، آدمی مانگتا ہے۔ رمضان کے اندر بھی خوب دعائیں کی جاتی، خوب دعائیں کی جاتی، کچھ بھی مانگ لے آدمی، کوئی منع نہیں، بس نافرمانی کی دعا نہ کرے، حرام چیز نہ مانگے، اس کے سوا جو چاہے مانگنا مانگے۔ تکلیف میں ہے، مصیبتوں میں، غموں میں گرا ہے، یونس کو یاد کر کے اس کی دعا مانگو، اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ جان کے لالے پڑ گئے تھے زندہ مچھلی کے پیٹ میں، اور وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، ایسی مصیبت میں گرے ہوئے اللہ کو پکارے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا رب العالمین کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالم ہوں۔ فوراً جواب آیا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ مصیبت میں، مچھلی کے پیٹ میں جہاں جان کے لالے تھے، کوئی امید نہیں تھی کہ زندہ واپس باہر بھی آ سکے، وہاں پکارا اللہ تعالیٰ کو، اللہ نے فوراً جواب دیا کہ ہم نے ہمارے اس بندے کی پکار کو سن لیا،
اور اس کے غموں کو دور کر دیا. اور اسی طریقے سے ہم ہمارے ماننے والوں کے غم دور کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا اس کے فوراً بعد جواباً اسی طریقے سے غم ہے تو یونس کی دعا یاد کرو. فقر و فاقہ ہے, کھانے اور مال و دولت کی رزق کی کمی ہے, تو موسیٰ کو یاد کرو کہ بھاگ کے آئے فرعون اور اس کے درباریوں کے ڈر سے, لمبا سفر, مدین پہنچے, بھوکے اور پیاسے, کلاس کچھ نہیں پاس میں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ کے دیکھتے ہیں کہ ایک کنویں پر کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, اور دو کم سن عورتیں, دو لڑکی ہیں, اپنے جانوروں کو لے کے سائیڈ میں کھڑی ہوئی. پوچھا تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہ جب تک یہ مرد حضرات پانی نہیں پلا دیتے, اپنے جانوروں کو فارغ نہیں ہوتے, تب تک ہم لوگ وہاں جا نہیں سکتے. مظلوم تھی, کمزور تھی, ان کو ہٹا کے پانی پلانے سے رہی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو لے کر لوگوں کو ہٹا کر اور ان کو جانوروں کو پانی پلایا. یہ نیک عمل کر کے ان عورتوں کو فری کر کے فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. قرآن کے الفاظ پہ غور کریں. ایک چھوٹی سی نیکی کہ عورتوں کے پانی پلانے میں مدد کر کے اللہ کہتا ہے کہ ان کو پلا کر پانی, ان کی پیاس بجھوا کر چھاؤں میں چلے گئے. چھاؤں میں حالت دیکھے موسیٰ علیہ السلام کی, سفر میں بھوکے پیاسے, ایک عمل کر کے چھاؤں میں جا کے پیڑ کی بیٹھ گئے اور پکارا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگار تو جو کچھ مجھے بھلائی عطا کر دے تیری طرف سے, میں فقیر ہوں, اس کا میں محتاج ہوں. یہ بھوکا آدمی اللہ سے مانگ رہا, تو جو دے دے اللہ, تیری طرف سے آئے گا تو خیر ہی آئے گا, جو دے اس کا میں محتاج فقیر ہوں. اللہ کی قدرت دیکھیں. آدمی 1 ٹرک 2 ٹرک 4 ٹرک کا کھانا مانگ لے, بھوکے کو کیا چاہیے؟ زندگی بھر کا کھانا ایک ساتھ اللہ دے دے. اللہ بھی مل جائے, بات کی بات دیکھیں گے. 10 سال کا راشن, 10 سال کا راشن اللہ تعالیٰ نے اس دعا پہ دے دیا. بچیاں گئی اپنے باپ کو کہا, ایک نیک آدمی نے ہماری مدد کی. باپ نے کہا بلا کے لاؤ. گئی اور کہا انی ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ہمارے باپ تمہیں بلا رہے ہیں, ہمارے ابو تمہیں بلا رہے ہیں اس بات کا بدلہ دینے کے لیے کہ تم نے ہم نے پانی پلایا. اور بدلہ کیا تھا؟ فوراً کہا کہ ایک بیٹی سے نکاح کر دیتا ہوں, 10 سال تک میری مزدوری کر لو. بیوی بھی مل گئی, 10 سال کا راشن بھی مل گیا. اگر بھوکے ہو, محتاج ہو, کھلاس ہو, کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے, مال و دولت کی کمی ہے, رزق کی کمی ہے, یہ دعا پڑھ لو, فوراً ملے گا. اللہ رب العالمین نے اصول رکھے. اولاد نہیں ہے, زکریا کو یاد کر لو. خود اللہ سے کہتے ہیں ہڈیاں گل چکی ہے, بال سفید ہو چکے ہیں, اللہ اس عمر میں اکیلا ہوں, تو بہترین وارث ہے, تو اکیلا چھوڑنے والا نہیں ہے مجھے. مریم کے حجرے میں جا کے مریم کو دیکھتے ہیں, بے موسم کے پھل. کہ یہ عجیب قدرت ہے مریم, یہ کہاں سے آئے تیرے پاس؟ پورے شہر میں کہیں نہیں ہے, تیرے پاس یہ پھل کہاں سے ہے؟ تو اکیلی عورت, تیرا کوئی وارث بھی نہیں, اور تو اپنے حجرے میں یہ بے موسم کے بہترین پھل کھا رہی ہے, کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ. مریم نے کہا کہ یہ میرے رب اللہ کی طرف سے ہے. یہ مریم کی کرامت اور معجزہ دیکھ کے اللہ کی قدرت یاد آئی. اللہ اس اکیلی تنہا عورت کو جس کا کوئی وارث نہیں, حجرے میں بیٹھے بیٹھے بہترین قسم کے پھل کھلا سکتا ہے, تو وہ کیا نہیں کر سکتا؟ فوراً ہاتھ کا دی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. پروردگار عالم اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد دے دے, تو دعاؤں کا سننے والا ہے. بڑھاپے کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انا نبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا. کتنی بہترین اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. فوراً فرشتے کو بھیج کے ونادت ہو ملائکۃ, آواز دی فرشتے نے فوراً جب وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ زکریا اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دیتا ہے نام رکھ کر, جو سردار ہوگا, نبی ہوگا, نیک ہوگا, یحییٰ. بے اولاد اس طریقے سے اللہ سے اولاد مانگنے میں آدمی مانگے اللہ سے. کئی ساری مثالیں قرآن کے اندر موجود ہے کہ آدمی اللہ سے مانگے.
میرے بھائیو دوستو، یہ سب چیزیں آدمی جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اولاد، رزق، بیمار ہے ایوب کو یاد کر کے دعا کرنا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ بیمار ایوب اللہ سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ مصیبت نے مجھے چھو لیا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے فوراً جواب دیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ مِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّن عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فوراً کہا ہم نے دعا سن لی، قبول کر لی، مصیبت دور کر دی، اہل و عیال کو لوٹا دیا اور اپنی طرف سے مزید انعام سے نواز دیا۔ آدمی سب کچھ مانگ لے، لیکن آدمی دیکھے کہ دنیا میں ملی ہوئی نعمتیں کا آدمی فائدہ کب تک اٹھا سکتا ہے، کب تک اٹھا سکتا ہے؟ 60 70 80 سال کی زندگی جو اس کو ملی ہے، اس وقت تک ان چیزوں کا فائدہ اٹھا لے، نیت کے مطابق اس کو فائدے مل جائیں گے، اولاد کے، تندرستی کے، رزق کے، غموں کے دور ہونے کے، یہ سب فائدے آدمی دنیاوی زندگی میں اٹھا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، 60 70 سال کی زندگی کے لیے ہماری دعاؤں کا سارا وقت ہم لوگ وقف کر دیتے ہیں۔ پوری دعاؤں میں ہمارا ٹارگٹ کیا رہتا ہے؟ جیسے قرآن نے کیا کہا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا۔ لوگ ہیں ایسے لوگوں میں سے جو کہتے ہیں اللہ ہمیں عطا کر دے دنیا میں بھلائی، دنیا میں بھلائی، دنیا میں بھلائی۔ اللہ کہتا ہے فَمَا لَهُ مِنْ الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ 60 70 سال کی زندگی کے لیے پوری زندگی مانگتے رہے، دیتا رہا، مانگتے رہے، دیتا رہا۔ آخرت کے لیے اربوں خربوں سال کی زندگی، جس زندگی کی کوئی عمر کی سیما نہیں، اس زندگی کے لیے کچھ نہیں مانگا، تو اب آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ کچھ لوگ ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی مانگتے ہیں، اور بڑی چیز عذاب کے پناہ مانگتے ہیں، عذاب سے نجات مانگتے ہیں، آگ کے عذاب سے بچاؤ مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوست، ایک جگہ ہے جہاں کوئی غم نہیں ہوگا، نہ دکھ درد ہوگا، نہ کوئی تکلیف و مصیبت ہوگی، نہ کسی کا سننا پڑے گا، نہ کچھ کرنا پڑے گا، کوئی نعمت ایک بار مل جائے گی، ختم نہیں ہوگی، اس کو مانگا جائے۔ ایک ایسی کامیابی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی، قرآن نے کیا کہا اس کے بارے میں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ مانگنے کی چیز یہ ہے کہ جو جہنم کی آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب وہ ہے۔ کتنا مانگتے ہیں لوگ جنت، کتنا جہنم سے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ یاد آتا ہے کبھی کہ آج دعاؤں میں مانگے اس بات کو کہ اللہ 60 70 سال کا غم کیا غم، 60 70 سال کی خوشی کیا خوشی، یہاں نعمتیں ملنا کیا ملنا، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہاں جہنم سے اللہ بچا لے بس۔ یہ کون مانگتا ہے؟ اللہ یہ مہینہ یہ چیز مانگنے کا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نا ہر رات کے بارے میں، وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آدمی جہنم سے نجات مانگے، ہر رات کو اللہ جہنم سے نجات دیتا ہے، لوگوں کو جہنم سے نجات مانگے۔ جنت کے پروانے اس مہینے میں بڑھتے ہیں، اللہ سے جنت کا سوال کرے، خود کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو دعاؤں میں مانگنے کی پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خود کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کیا مانگے، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اے اللہ تجھ سے ہم جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بچا۔ اللہ کس کو بچائے گا جہنم سے، کس کو جنت میں داخل کرے گا؟ کامیاب کون ہوگا؟ جو ہدایت کے راستے پہ چلے گا، جو سیدھے راستے پہ چلے گا۔ تو دوسری چیز مانگنے کی کیا ہے کہ اللہ سے ہدایت مانگی جائے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پہ چلا، وہ راستہ جو تیرا راستہ، تیرے نبی کا راستہ۔ دین کے راستے دنیا کے اندر بہت نظر آ رہے ہیں، یہ بھی دین، وہ بھی دین، یہ بلا رہا ہے، وہ بلا رہا ہے، وہ دین، وہ دین۔ اے اللہ صحیح دین کیا ہے وہ دکھا دے، اس پر چلا دے، اس پر جما دے۔
ہدایت مانگی جائے خود کے لیے، اولاد کے لیے، اللہ میں ہدایت دیتا. اللہم انا نسألک الہدی، اللہ کے نبی کہتے تھے ہدایت عطا فرما اللہ سے، صحیح راستے کی ہدایت. دوسری چیز ہدایت کیا ہے؟ سب سے بڑی ہدایت اللہ کی توحید کا علم جاننا، شرک سے بچنا، یہ سب سے بڑی ہدایت ہے. سب کچھ آ جائے توحید نہ آئے، شرک سے بچے نہ بچے، کچھ کام کا نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں خود کے لیے، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. نبی ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اس شہر کو، مکے کو امن والا شہر بنا دے، اور اللہ مجھے اور میری اولاد کو یہ بتوں کی گندگی سے بچا لے، اس شرک سے بچا لے. خود کے لیے، اولاد کے لیے شرک سے بچنے کی دعا مانگی جائے. یہ ہدایت کی سب سے بڑی علامت ہے، شرک سے بچ جائے آدمی. اب توحید کے لیے شرک سے بچ گیا، اب کیا چیز؟ اللہ سے توفیق مانگے ایسے کام کرنے کے جن کام کے کرنے سے آدمی جہنم سے بچ سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت و قدرت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے؟ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی. اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیرا، تو توفیق دے. میں کچھ نہیں کر سکتا، میں رمضان کا نمازی. آدمی اپنے بارے میں سوچ، میں رمضان میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، رمضان بعد نہیں پڑھ پاؤں گا، کیا معلوم مجھے کیا ہو جائے گا، دنیا میں مشغول ہو جاؤں گا، اپنی کامیابی بھول جاؤں گا. اللہ سے مانگے اللہ تو مجھے اپنے در سے دور کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تو توفیق دے فتنوں کے دور میں تیری عبادت کرنے کی. سلیمان نے دعا کی، اللہ توفیق دے مجھے تو کہ تیرا شکر ادا کروں اس بات پر، اس انعام پر جو تو نے مجھ پر میرے ماں باپ پہ کیا. مجھے شکر کی توفیق دے، اور مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق دے میرے مالک جس سے تو راضی ہو جائے. یہ چیزیں مانگنے کی میرے بھائیوں دوستوں، یہ چیزیں میرے بھائیوں دوستوں. انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھیں آپ، کیا کیا مانگ رہے ہیں. خود کے لیے، اولاد کے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. ابراہیم نے کہا تھا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو نماز کا پابند بنا. یہ نوجوان نسلیں کہاں جا رہی ہیں؟ یہ بوڑھے ماں باپ کیا کر رہے ہیں ان کے؟ یہ مانگنے کی چیزیں میرے بھائیوں دوستوں کہ آدمی رمضان میں کیا مانگے، دعاؤں میں کیا مانگے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے عبادت پر پابندی مانگے، اللہ سے جڑاؤ مانگے، عبادت کی توفیق مانگے. پھر تیسری چیز جو مانگنے کی ہے، خود کے لیے اور اولاد کے لیے مانگا آدمی نے ہدایت، جنت، نیک عمل کی توفیق. اور تیسری چیز جو دعاؤں میں آدمی مانگے وہ ہے حصہ ایک مقرر کرے اپنے ماں باپ کے لیے، کہ ایک حصہ ہمیشہ زندگی بھر یہ میرا حصہ میری دعاؤں کا میری ماں باپ کے لیے. اگر دنیا میں موجود ہے، قرآن نے کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الذُّلِّ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرًا. ماں باپ کے لیے دعا کا ایک حصہ ہمیشہ قرآن کہتا ہے تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کر، ان کے آگے اپنے آپ کو جھکا کے رکھ، ان سے سیدھی اور نرم بات کر. اور ان کے لیے اگر تیری زندگی میں ایک یا دونوں موجود ہے، تیری خوش نصیبی کا اگر دونوں موجود ہے یا ایک موجود ہے، تو ان کے لیے ہمیشہ دعا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے پروردگار ان پر اسی طرح رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا تھا. اور ان کو اف مت کے اف. ماں باپ کے تعلق سے اولاد زیادہ حق تلفی کرتی ہے. حقوق کی جب بات آئے تو ماں باپ اپنے حقوق میں کمی، بہت ریئر کیس ہوتا ہے کہ جس میں ماں باپ غلط ہوتے ہیں، بہت مشکل سے کوئی. لیکن ایک بات دھیان رکھیں، ہمیشہ ماں باپ اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے میں بہت درجہ اتم اس کو پورا کرتے ہیں اور ہمیشہ آگے نکلتے ہیں، حقوق پورے ادا کرتے ہیں. لیکن اولاد ہمیشہ اپنے ماں باپ کے حق کو مارتی ہے. اس کا کفارہ یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ دعا کرے ماں باپ کے حق میں، اپنے آپ کو ان کے آگے بچھا دے اور اپنی ذات سے، اپنی زبان سے نرم بات کہے، ان کے حق میں دعائیں کرے. ابراہیم علیہ السلام
80 کے پار ہو گئے، 80 پار عمر میں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولی والدیہ، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے اللہ تعالیٰ۔ پتہ کیا چلا؟ آدمی ماں باپ کو ان کی موجودگی میں نہ بھولے اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کو نہ بھولے، ہمیشہ ان کے خدمت رہے۔ اور تیسرا حصہ دعاؤں کا جو خاص طور سے مانگنے کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تمام مومنوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ یہ یاد نہیں آتا ہے، دعاؤں میں آدمی خود غرض بن جاتا ہے، یعنی دوسرے یاد نہیں آتے اس کو، زیادہ سے زیادہ ماں باپ کے بعد اگر یاد آتا ہے رشتہ دار اور قبیلہ ختم، اس کے بعد اینڈ ہے۔ قرآن نے تعلیم دی کہ دعاؤں کا ایک حصہ پوری امت مسلمہ کے لیے وقف کرے، آدمی پوری امت کے لیے دعائیں مانگے، اور امت کے لیے مانگی جانے والی دعاؤں میں 2 دعا سب سے اہم، دنیا میں امت کی سلامتی کہ اللہ امت کی حفاظت فرمائے، سلامت رکھے، اور آخرت میں پوری امت مسلمہ کی بخشش، جیسے نبیوں نے دعا مانگی تھی امت کی مغفرت کی۔ اور آج حالات بھی ایسے ہی ہیں، اور آج کا ماحول کس سے چھپا ہے؟ پورے ملک اور پوری دنیا کا ماحول کہ جس طریقے سے نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے آج اکساوے کی کاروائیاں ہو رہی ہے اور نوالہ تر سمجھا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اور جس طریقے سے لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، ایسے ماحول میں اور زیادہ اللہ سے تعلق جوڑ کر اس سے مانگنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں دوستوں، امت کے لیے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور کیا یاد آیا اللہ تعالیٰ تو نے کیا یاد دلایا؟ بدر کا میدان یاد کیجیے، یہ 17 رمضان یوم الفرقان یوم التقى الجمعان قرآن نے جس کو کہا ہے، 17 رمضان بدر کا میدان یاد کیجئے، کفار کی ریلی آئی تھی، ہاتھی گھوڑے آئے تھے، جلسہ جلوس آیا تھا، ناچ گانے کرتے آئے تھے، 1000 کا لشکر جرار تھا، بدر کے میدان میں مسلمان بستی کے سامنے آ کے ڈیرا ڈالا تھا، ریلی نکالی تھی اور آ کے جم کے بیٹھ گئے تھے بدر کے میدان میں۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا اور فوراً گھٹنے ٹک گئے اللہ کے نبی کے زمین پر اور ہاتھ آسمان کی طرف۔ قرآن نے کہا تستغیثون، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ اے محمد جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ کیا ہاتھ اٹھائے؟ اے اللہ اس وعدے کو پورا کر جو تو نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں کی جیت اور کامیابی کا، مسلمانوں کی حفاظت کا۔ اے اللہ آج یہ کافر غالب آ گئے، اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا ایک تنہا آدمی باقی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ آج عزت رکھ لے میرے مالک۔ کفار کے جاو جلال کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے بدر کے میدان میں دعا کی تھی۔ ہر سال رمضان میں بدر کے میدان کو یاد کرنا چاہیے، مسلمانوں کو حوصلہ ملتا ہے کہ وہ 313 تھے، طالوت کے مجاہدین بھی 313 اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین بھی 313، اور قرآن نے طالوت کے تعلق سے کہا تھا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹا جتھا اللہ کے حکم سے بڑی بڑی فوجوں پر جیت حاصل کر لیتا ہے، اور یہی بدر کے میدان میں ہوا۔ اللہ کے نبی نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے فوراً جواب دیا فاستجبنا لکم، اللہ نے تمہاری دعا سن لی۔ میدان بدر میں انتظار کرو، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، انتظار کرو جبریل کی امامت کے اندر اللہ تعالیٰ پے در پہ 1000 فرشتوں کی فوج نازل کرے گا تمہاری مدد کے لیے۔ 1000 فرشتوں کی فوج جبریل کی قیادت میں نازل ہوئی، قرآن کی آیت لے کر ابوبکر صدیق نے دوران دعا اللہ کے نبی کو پیچھے سے چمٹا اور کہا کہ اللہ کے نبی اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ فرمایا ابوبکر مسلمانوں کو خوشخبری دو، یہ جبرائیل ہے گھوڑے پر سوار، فوجی سامان لیے ہوئے اور اپنے گھوڑے کے بال کو تھامے ہوئے، اللہ نے ان کو بھیجا فرشتوں کے ساتھ۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں بدر کے تعلق سے کہا تھا فرشتوں کو اذ یوحی ملائکۃ، کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ مسلمانوں سے کہہ دو انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جمے رہو۔
مسلمان مایوس نہیں ہوتا حالات کو دیکھ کر، توپ کے دہانے پر ہو، تیروں کی بوچھار ہو، تلواروں کے سائے میں ہو، مسلمان ایک منٹ کے لیے مایوس نہیں ہوتا۔ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ میرے پیچھے وہ سپر پاور ہے کہ جس کے آگے فرعون کی نہیں چلی تھی، جس کے آگے حامان کی نہیں چلی تھی، جس کے آگے ابو جہل ابو لہب مر چکے تھے، جس کے آگے کسی کی نہیں چلی تھی۔ پوری دنیا کی فوجیں ایک طرف ہو، رب کی فوج ایک طرف ہو، کوئی سامنے ٹک نہیں سکتا، میرا ایمان اس پر ہے، وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ماحول سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی بدل دے۔ اتنا برا ماحول دیکھنے کے باوجود بھی اگر نہیں بدلتے تو اللہ بدلنے کو اللہ کو نہیں پڑی ہے کہ اللہ مدد کیجئے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلے، اپنی زندگی بدلے، گناہوں کو ترک کرے، توحید و سنت کو جانے اور دین سے چمٹ جائے، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے۔ جس کو اقبال نے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار ربی۔ بدر کا ایمان پیدا کر، بدر کے حالات پیدا کر، بدر کا جذبہ پیدا کر، بدر جیسے اعمال پیدا کر، اصحاب بدر کا اسوہ پیدا کر، محمد کے ساتھیوں جیسا نمونہ بن جا، پھر دیکھ اللہ کیسے مدد بھیجتا ہے۔ مسلمان مایوس نہیں ہوتا۔ یہ تین حصے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اللہ سے مانگیے، خود کے لیے، والدین کے لیے اور پوری امت کے لیے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس بات کی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کفر دندناتا پھر رہا ہے، تیرے ماننے والے بندے ہم ہیں، اے اللہ ہم گنہگار تو بہت ہیں، لیکن اس رمضان اے اللہ ہم سب کو تیری طرف پلٹنے کی توفیق دے دے، ہمارے حالات کو بدل دے اور اپنی مدد کے نظارے ہماری آنکھوں کے سامنے بھیج دے، تاکہ کفر کی طاقت مغلوب ہو اور اسلام کی شان و شوکت بڑھے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔